وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه باواز بلند درود پاک پیش فرمائیں الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين والحمد لله رب العالمين. کیا کرنا ہے بعد میں دے دیں بعد میں. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اس کے پیارے حبیب نبی اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم سرکار مدینہ رحت قلب و سینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بے شمار لاتعداد درود و سلام کے بعد واجب الاحترام بزرگوں دوستوں بھائیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. موجودہ دور میں ہم مختلف برائیاں دیکھ رہے ہیں. اس میں ایک بہت بڑی برائی جو ہمارے ملک کی معیشت کا ستیہ ناش کر رہی ہے اور جس کی وجہ سے ہمارا ملک قرضوں کے چنگل تلے دبا جا رہا ہے اور بظاہر اس سے چھٹکارے کا کوئی صورت کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. وہ ہے کرپشن، بددیانتی. آپ دیکھیں تو میں نے مناسب سمجھا کہ آج کے جمعے ہم کرپشن کا شرعی حکم کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں. قرآن و حدیث کی روشنی میں کرپشن کرنی کیسی ہے اس کے بارے میں قرآن و حدیث کے احکام کیا ہے تاکہ ہمارا معاشرہ اگر کرپشن فری ہو جائے اور بددیانتی سے پاک ہو جائے. یقین کریں ہمارے ملک جیسا پوری دنیا میں ملک نہیں. اگر کرپشن ختم ہو جائے نا ہمارا ملک آج بھی سب سے مثالی ملک بن سکتا ہے. تو آج انشاءاللہ اس کے اوپر بات ہوگی. اللہ کریم حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور سننے اور سنانے کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے یہ سنیں کہ کرپشن کا معنی کیا ہے. انگلش میں کرپشن کرپٹ یہ دو الفاظ استعمال ہوتے ہیں. کرپشن یہ نون ہے بددیانتی، بدعنوانی، رشوت ستانی، اور کرپٹ یہ انگلش میں ایڈجیکٹو ہے. اس کا معنی ہوتا ہے بد چلن، بد اتوار، بد عنوان، رشوت ستاں، رشوت خور. یہ اس کا معنی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اسلام نے ان دونوں چیزوں سے منع کی ہے. بددیانتی سے، رشوت سے، سود خوری سے، حرام خوری سے اسلام نے منع کیا ہوا ہے. نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کو آپ اگر دیکھیں دو اہم باتیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے حبیب کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائیں. عدل و انصاف، جود و سخا، خوف خدا، تقوی، علم و عمل، حسن و جمال، بے شمار صفات ہیں. ان میں دو ہمارے آقا کی ایسی پیاری صفات تھیں جن کا کفار و مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے. خوبی وہ ہوتی ہے جو غیر بھی مانے، ہے نا ایسی بات. خوبی وہ ہوتی ہے جو آپ کا دشمن بھی مانے کہ آپ کے اندر یہ خوبی ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کے اندر دو خوبیاں، ٹو کوالٹیز ایسی تھیں جن کو کفار و مشرکین بھی مانتے تھے. ایک صادق، دوسرا امین. صادق کا معنی کیا ہے؟ سچ بولنے والا. امین کا معنی کیا ہے؟ امانت دار. کرپشن سے دور، بددیانتی سے دور، رشوت ستانی سے دور. تو ہمیں غور کرنا چاہیے نا، ہمارا تعلق اللہ کے حبیب کے ساتھ ہے. ہم پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں شامل ہیں تو ہمارے کریم آقا تو اتنے صادق و امین تھے، اتنے سچے تھے
اتنے دیانتدار امانت دار تھے کہ کفار مشرکین بھی کہا کرتے انت صادق انت امین، ہم یہ مانتے ہیں پیارے حبیب اے محمد تم سچے بھی ہو، تم امانت دار بھی ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور کی امت ہو کر امت کا دعویٰ کرنے کے باوجود اگر ہم بددیانتی کریں، کرپشن کریں، لوٹ مار کریں، رشوت کا بازار گرم کریں، تو اس کا مطلب یہ ہم حضور کے سچے غلام نہیں ہیں۔ تو ایک ہمیں یہ چیز ذہن میں بٹھانی چاہیے کہ جب ہمارے آقا کرپشن سے دور تھے تو ہمیں بھی بددیانتی سے دور ہونا چاہیے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اسوۃ حسنہ، اللہ کے رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور ہمارے لیے رول ماڈل ہے، بہترین مثال ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دوسری چیز اہم یہ ہے کہ کرپشن کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے۔ ایک ہوتے ہیں حقوق اللہ، اللہ کے حقوق، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، اللہ کو یاد کرنا، اس کے احکام پہ چلنا، یہ اللہ کے حقوق ہیں۔ دوسری قسم ہے حقوق العباد، لین دین، معاملات آپس کے ساتھ، رشتہ داروں کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق، والدین کے حقوق، اپنی اولاد کے حقوق، ہمسائے کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق، یہ حقوق العباد ہیں۔ اور حقوق العباد سے کرپشن کا تعلق ہے، لہذا جو بندہ بددیانتی کرے کسی بھی کام میں، وہ اللہ کا مجرم صرف نہیں، وہ بندوں کا مجرم بھی ہے۔ اور جب تک وہ مظلوم اسے معاف نہیں کرے گا جس کے ساتھ اس نے کرپشن کی، بددیانتی کی، ظلم کیا، رب کریم بھی اسے معاف نہیں فرمائے گا۔ سنیے قرآن کی آیت، اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا اپنے پیارے حبیب کی زبان سے، سورۃ احقاف آیت نمبر 31، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم، فرمایا پیارے حبیب آپ لوگوں کو بتائیں، اے میری قوم اللہ کی دعوت دینے والے کی بات کو قبول کرو، یعنی حضور کی بات کو مانو اور حضور کے اوپر ایمان لاؤ، اللہ تمہارے بعض گناہ معاف فرما دے گا۔ بعض گناہ، یغفر لکم من ذنوبکم، سارے گناہ نہیں ہوں گے معاف، ایمان لانے سے بعض گناہ معاف ہوں گے۔ امام جلال الدین محلی رحمہ اللہ نے تفسیر جلالین کے اندر اس کی تفسیر میں لکھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان نے کسی پہ ظلم کیا ہوگا، کرپشن کی ہوگی، بددیانتی کی ہوگی، رشوت لی ہوگی، دی ہوگی، سود کھایا ہوگا، لیا ہوگا، وہ ایسا ظلم ہے وہ اللہ معاف نہیں کرے گا۔ ایمان لانے سے بددیانتی اور اللہ کے بندوں پہ جو تم نے ظلم کیے ہوں گے وہ خالی ایمان لانے سے معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ مظلوم تمہیں اپنا حق معاف نہیں کرے گا۔ تو یہ دوسری بات ہمیں یہ ذہن میں بٹھانی چاہیے۔ حضرت محترم، کرپشن کا اثر روپ امانت میں خیانت کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب سنیں جی، امانت کا مفہوم کیا ہے؟ امانت کا مفہوم بڑا وسیع ہے۔ مثلا معلم کے پاس علم امانت ہے، ٹیچر کے پاس نالج اور علم امانت ہے، مرشد کے پاس ارشاد و دعوت، واعظ و نصیحت امانت ہے، اسی طرح باپ کے پاس اولاد کے حقوق امانت ہیں، مالدار کے پاس مال زکوٰۃ غریبوں کے لیے امانت ہے، اور ارباب اقتدار کے پاس اور حکمرانوں کے پاس عوام کے حقوق امانت ہیں، قاضی کے پاس عدل و انصاف پر فیصلہ کرنا امانت ہے۔ لہٰذا اگر ایک استاد، ایک ٹیچر، پروفیسر اپنے اسٹوڈنٹس کو امانت داری کے ساتھ پڑھاتا ہے وہ امانت دار ٹیچر ہے۔ اور اگر وہ کہے جی کہ کلاس میں یہ چیز میں نہیں بتاؤں گا،
پارٹ ٹائم میرے پاس اکیڈمی آؤ میں تمہیں پڑھاؤں گا، تو سمجھ لو وہ میڈم ہو، وہ ٹیچر ہو، وہ کرپٹ ہے۔ مجھے اپنے استاد گرامی کا وہ جملہ یاد ہے جن سے میں نے میٹرک اور ایف اے کیا تھا، کیپٹن صاحب تھے، وہ فوج میں 40 ایئرس 40 سال انہوں نے ٹیچ کیا، پڑھایا۔ مجھے آج بھی اپنے استاد گرامی کے وہ جملے یاد ہیں، فرماتے تھے بیٹا اس سے بڑی بددیانتی کیا ہوگی، وہی سکول ہے، وہی میڈم ہے، وہی استاد ہے، کلاس میں اس کو پڑھانا نہیں آتا۔ جب وہی کلاس کے بچے پارٹ ٹائم اکیڈمی میں ٹیوشن پڑھنے جاتے ہیں، وہ میڈم وہ ٹیچر بڑے اچھے طریقے سے پڑھاتی ہے، یہ بددیانتی ہے۔ اگر استاد امانت دار ہے، پروفیسر، ٹیچر، ڈاکٹر، پی ایچ ڈی ڈاکٹر امانت دار ہے، اور وہ اپنی کلاس کے اندر، سکول کے اندر، کالج کے اندر، یونیورسٹی کے اندر وہ دیانت داری سے پڑھاتا ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں کہ بچوں کو ٹیوشن پڑھنے کی ضرورت پیش آئے۔ اگر استاد صحیح امانت داری سے پڑھائے، میں نے ان سے میٹرک ایف اے کیا، ہمیں ٹیوشن کا کبھی نام بھی پتہ نہیں تھا، یہ بھی کوئی بلا ہوتی ہے۔ بالکل ہم نے کسی سے میٹرک ایف اے میں ٹیوشن نہیں پڑھی، کیونکہ ہمارے استاد امانت دار تھے۔ اللہ کی فضل و کرم سے میں خود بھی یونیورسٹی کے اندر، کالج کے اندر استاد ہوں، میں اس بات کو جانتا ہوں۔ میں نے آج بھی کلاس میں بچوں کا بیٹا کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہ آئے، آپ بار بار پوچھیں، میرا فرض ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ دیکھیں نا، جب یونیورسٹی کالج استاد کو پے دیتا ہے تو استاد کا کام ہے نا کہ وہ دیانتداری سے پڑھائے۔ لہٰذا اگر ایک استاد ٹیوشن کے اندر صحیح پڑھاتا ہے، کالج کے اندر صحیح نہیں پڑھاتا، سکول میں میڈم صحیح نہیں پڑھاتی، سمجھ جاؤ وہ بددیانت ہے ٹیچر۔ نمبر 2، مرشد کے پاس، شیخ کے پاس، پیر صاحب کے پاس واعظ و نصیحت کرنا امانت ہے۔ یہ جو بڑی بڑی گدیوں پر مشائخ عظام بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں اکثر وہ ہیں جو علم سے بھی دور ہیں، عمل سے بھی دور ہیں۔ یہ ان سے پوچھا جائے گا۔ بعض اچھے بھی ہیں، سارے ایک طرح کے پیر نہیں ہیں، جو اچھے ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں، ہم ان کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن وہ پیر، وہ مشائخ عظام جو بڑی بڑی گدیوں کے اوپر بیٹھ کر مریدین سے نذرانے تو وصول کرتے ہیں، ان کو قرآن نہیں سناتے، درس قرآن نہیں دیتے، درس حدیث نہیں دیتے، شریعت کے حکام نہیں بتاتے، ان کی تعلیم و تربیت نہیں کرتے، سمجھ لو وہ بہت بڑا پیر کیوں نہ ہو، بہت بڑی گدی کے اوپر بیٹھنے والا کیوں نہ ہو، وہ بددیانت ہے۔ اس سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن۔ اسی طرح باپ کے پاس، بلکہ میں اپنی بات بھی کروں، اگر ایک عالم دین، مبلغ اسلام بھی اگر قرآن و سنت کے حکام صحیح بیان نہیں کرتا، ڈنڈی مارتا ہے، یہ مسئلہ کیا فلاں چودھری صاحب، فلاں کمیٹی کا ممبر، فلاں بندہ ناراض نہ ہو جائے، میری تنخواہ بند نہ ہو جائے، وہ عالم دین بھی کرپٹ ہے۔ عالم دین کا فرض ہے قرآن و سنت کے حکام بتائے، صحیح قرآن و سنت کے حکام بتائے، کسی کو پسند آئے نہ پسند آئے، اللہ کی رضا کے لیے صحیح حکام بتائے۔ جو عالم دین درس قرآن دے، درس حدیث دے، درس فقہ دے، بنیادی مسائل بتائے، اللہ رسول کے حکام بتائے، وہ عالم دین ہمارے سر کا تاج ہے۔ لیکن جو نماز پڑھا کے کمرے میں جا کے چھپ جائے، نہ کسی کے پاس بیٹھے، نہ کسی سے کوئی بات پوچھے، نہ کسی کو کوئی مسئلہ بتائے، سمجھ جاؤ وہ عالم دین بھی بددیانتی کر رہے ہیں، اس سے پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ایک باپ کے پاس اولاد کے حقوق بھی امانت ہیں۔ اگر کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو تعلیم و تربیت صحیح دیتا ہے، علم سکھاتا ہے، علم دین سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، اللہ رسول کے احکام بتاتا ہے، وہ باپ امانت دار ہے۔ اور اگر اس نے اپنے بچوں کو ادب نہیں سکھایا، علم نہیں سکھایا، قرآن و سنت کے حکام نہیں سکھائے، کرپشن سکھائی، بددیانتی سکھائی، اس باپ سے بھی قیامت کے دن سختی سے حساب لیا جائے گا۔ مالدار کے پاس مال زکوٰۃ امانت ہے۔ یہ جو کروڑ پتی لوگ ہیں، ارب پتی لوگ ہیں، جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، اور بڑے بڑے وزراء ہیں، ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء، جن کے پاس کروڑوں میں، اربوں میں روپیہ پیسہ ہے، لیکن غریب کو نہیں دیتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، مستحق ان کے پاس لوگ فاقے کر رہے ہیں، لوگ غربت سے تنگ آ کے خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ان بڑے بڑے جگیرداروں سے، مالداروں سے بھی قیامت کو پوچھا جائے گا۔
وہ بھی خیانت کر رہے ہیں، وہ بھی کرپشن کر رہے ہیں۔ اسی طرح قاضی کے پاس عدل و انصاف کے اوپر فیصلہ کرنا امانت ہے۔ اگر کوئی جج چند پیسوں کے اوپر بک جائے اور عدل و انصاف کے اوپر ڈیسیژن نہ دے، کرپشن کرے، سمجھ لو وہ جج بھی کرپشن کر رہا ہے، وہ بدیانت ہے، اور اس سے قیامت کے دن سختی سے نپٹا جائے گا۔ ارباب اقتدار کے پاس، بڑے بڑے حکمرانوں کے پاس عوام کے حقوق امانتیں، جو خود عیاشیاں کر رہے ہیں، جن کے سوئس بینکوں کے اندر اکاؤنٹ ہیں، اربوں ڈالر کے مالک ہیں، اور عوام بیچاری غربت کا شکار، مہنگائی کا شکار، بے روزگاری کا شکار، ان سے بھی سختی سے حساب لیا جائے گا۔ وہ بڑے بڑے حکمران بھی خیانت کر رہے ہیں۔ اور آپ نے اگر کل کی اخبار آپ نے اگر دیکھی ہو، بہت بڑا وزیر ہے، وفاقی وزیر، سینیٹر بھی ہے، کرپشن کے اندر نااہل قرار دے دیا گیا، تا حیات بین ہو گیا۔ یہ بدیانتی نہیں تو کیا ہے؟ یقین جانی ہمارے ملک کے اندر جو ہم قرضوں کے چنگل تلے دبے ہوئے ہیں اور معیشت کا ستیہ ناش ہو گیا، اور ہم IMF ورلڈ بینک کے غلام بن چکے، اور کچھ عرصے پہلے انہوں نے پھر ہمیں پتہ نہیں کوئی 5 ارب ڈالر قرضہ دیا، کچھ دیا، اس میں سے کچھ دیں گے، اور وہ کڑی شرائط لگا کے IMF والے قرضہ دیتے ہیں، بجلی مہنگی کرو، گیس مہنگا کرو، فلاں کے اوپر ٹیکس لگاؤ، اور ہماری گورنمنٹ مجبور ہوتی ہے IMF کی غلامی کرنے پر۔ اگر ان کی بات نہیں مانیں گے وہ قرضہ نہیں دیں گے، اگر قرضہ نہیں ملے گا ہماری عیاشیاں بند ہو جائیں گی۔ یہ وجہ ہے۔ پورے ملک کے اندر کرپشن کا کوئی حال ہی نہیں جناب۔ ایک PM سے لے کر سیکورٹی گارڈ سے لے کر ایک وزیر اعظم تک آپ دیکھیں تو یہ پورا چین بچھا ہوا ہے بدیانتی کا۔ ذات محترم سنیے گا ذرا کہ اس کے بارے میں، بدیانتی کے بارے میں قرآن کا حکم کیا ہے۔ قرآن نے کہا امانت داروں کو امانت دو، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے امانتیں ان کے مالکوں کے حوالے کرو۔ یہ ووٹ بھی امانت ہے۔ اگر ہم نے نااہل لوگوں کو ووٹ نہ دیے ہوتے آج یہ حال نہ ہوتا۔ اگر دیندار لوگوں کو ہم نے چناؤ کیا ہوتا، اچھے لوگوں کا، پڑھے لکھے لوگ آگے اسمبلی میں ہم نے بھیجے ہوتے، یہ صورتحال نہ ہوتی۔ فرمایا امانتیں ان کو دو جو ان کے اہل ہیں۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کرو۔ ان اللہ نعم ما یعظکم بہ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بڑی اچھی بات کی۔ ان اللہ کان سمیعا بصیر، اللہ سب کو سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محترم ذرا سن لیں کہ اللہ کریم نے قرآن میں کیا فرمایا۔ سورہ انفال آیت نمبر 57 ہے، ان اللہ لا يحب الخائنین، بے شک اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک بڑا پیارا حضور کا فرمان عالی شان سن لیجیے۔ یہ ایک حدیث اگر ہم دل کے کانوں سے سن لیں، عمل کرنے، یقین کریں ہمارا معاشرہ، سوسائٹی ایک بہترین معاشرہ بن سکتا ہے۔ حضور کا بڑا پیارا فرمان عالی شان، اور یہ وہ حدیث ہے جو مشکات کے اندر بھی ہے، سیاہ ستہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے۔ حضور نے فرمایا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے پوچھا جائے گا۔ فالامام الذی علی الناس راعٍ وہو مسئول عن رعیتہ، جو امام ہے، حاکم ہے، صاحب اقتدار ہے، لوگوں پر حاکم ہے، اس سے عوام کے بارے پوچھا جائے گا، وہ عوام کا نگران ہے، ذمہ دار ہے۔ والرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، جو آدمی ہے وہ اپنے بیوی بچوں کا نگران ہے، اس سے اپنے بیوی بچوں کے بارے سوال ہوگا۔ والمرأۃ راعیۃ علی بیت زوجها وولدہ وہی مسئولۃ عنہم، جو عورت ہے وہ اپنے خامند کی گھر کی نگران ہے، اپنے اولاد کی نگران ہے، اس سے قیامت کے دن ان کے بارے سوال ہوگا۔ فرمایا والرجل راع علی مال وعبد الرجل راع علی مال سیدہ وہو مسئول عنہ،
جو کسی بھی آدمی کا غلام ہے، سرونٹ ہے، پبلک سرونٹ ہے یا پرائیویٹ کسی کا نوکر ہے، سرونٹ ہے، ملازم ہے، اس سے اس کے مالک کے مال کے بارے پوچھا جائے گا۔ الا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، اس نے فرمایا تم میں ہر شخص نگران ہے، ہر ایک سے پوچھا جائے گا رعایا کے بارے۔ یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ بتایا گیا سب سے پہلے حضور نے حاکم کا ذکر کیا، حاکم وقت، صاحبان اقتدار سے ان کی رعایا کے بارے سوال ہوگا۔ یہ جو بڑی بڑی کوٹھیوں کے اندر، بنگلوں کے اندر عیاشی کر رہے ہیں، کوئی جناب ان سے پوچھنے والا نہیں، تنخواہیں لاکھوں میں ہیں، الاؤنس اس کے علاوہ، اور جناب عجیب و غریب قسم کی عیاشیاں، ان تمام وزراء، ایم این ایز، ایم پی ایز، وزراء سے سختی سے سوال ہوگا عوام کو تم نے کیا دیا، عوام کے حقوق ادا کیے کہ نہیں کیے۔ اسی طرح ہر آدمی سے بیوی بچوں کے بارے سوال ہوگا، بیوی بچوں کی تعلیم و تربیت کی کہ نہیں کی، بیوی سے سوال ہوگا اپنے خامد کے گھر کے بارے، اپنی عزت کے بارے، اولاد کی تعلیم و تربیت کے بارے، تم نے کہاں تک اپنی ذمہ داری پوری کی۔ اسی طرح حضور نے فرمایا خادم سے سوال ہوگا مالک کے مال کے بارے، تم نے بدیانتی نہیں کی یا کی ہے۔ ہر بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا۔ اب سنیے گا خیانت کی سزا کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور کے، اللہ کے پیارے حبیب کے سامان پر ایک شخص مقرر تھا، اس کا نام تھا کرکرہ، فوت ہو گیا تو اللہ کے حبیب نے فرمایا ہوا فی النار، وہ آدمی جہنمی ہے۔ یہ حدیث قابل غور ہے، امام بخاری نے اس کو صحیح بخاری میں بیان کیا، سب سے اتھینٹک حدیث ہے۔ انہوں نے فرمایا وہ آدمی جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا بھئی لازمی اس نے کوئی ایسا گناہ کیا ہے جو حضور نے فرمایا یہ بندہ جہنمی ہے۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کا مال چیک کیا تو اس کے مال میں ہم نے ایک کمبل یا چادر دیکھی جو اس نے خیانت کر کے چھپائی تھی۔ قابل غور بات ہے، کرکرا نے ایک چادر کے اندر خیانت کی، کمبل کو چھپایا، مال غنیمت کا تھا چھپا لیا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وہ جہنمی ہے۔ ارے ایک چادر کے اندر بددیانتی ہو، وہ بندہ جہنم میں جاتا ہے جس کی ساری زندگی کرپشن کرتے گزر گئی، اس کا کیا بنے گا؟ جس کی ساری زندگی ملک و قوم کو لوٹتے ہوئے گزر گئی، ان بڑے بڑے سیاستدانوں کا کیا بنے گا؟ وہ بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے وڈیرے جن کے پڑوس میں لوگ فاقے کرتے رہے، غربت کی چکی میں پستے رہے، لوگ غربت سے تنگ آ کے مرتے رہے، اور وہ مالدار عالی شان کوٹھیوں میں بیٹھ کر عیاشی کرتے رہے، ان کا کیا بنے گا؟ ایک کمبل چوری کیا، خیانت کی، تو حضور نے فرمایا وہ آدمی جہنمی ہے۔ ایک اور بھی سننے حضور کا فرمان عالی شان، حضرت یزید بن خالد اس حدیث کو روایت فرما رہے ہیں، حضور کی صحابہ میں سے ایک بندہ تھا، خیبر کے دن فوت ہو گیا۔ صحابہ نے حضور سے عرض کی حضور اس کا جنازہ پڑھائیے۔ آپ نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم اپنے اس دوست کا جنازہ پڑھو، میں اللہ کا حبیب اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ لوگوں کے رنگ بدل گئے، کوئی نہ کوئی تو اس نے جرم کیا ہوگا نا جو حضور نے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ راوی کہتے ہیں حضور نے خود وضاحت فرما دی، فرمایا سنو ان صاحبکم غل فی سبیل اللہ، تمہارے اس دوست نے اللہ کے راستے میں مال میں خیانت کی تھی، اس نے مال غنیمت میں خیانت کی ہے، اس لیے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ صحابہ کہتے ہم نے کہا چیک کرو اس نے کون سی خیانت کی۔ جب ہم نے اس کا سامان چیک کیا تو ہم نے یہودیوں کے کپڑے کا ایک ٹکڑا پایا، پورا کپڑا بھی نہیں، کپڑے کا ایک ٹکڑا اس نے چوری کیا ہوا تھا جس کی قیمت 2 درہم کے برابر بھی نہیں تھی۔ 2 درہم سے کم کی اس نے کرپشن کی، بددیانتی کی۔ اللہ کے پیارے حبیب نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار فرما دیا، اور دوسرے بندے نے ایک چادر خیانت کی، کرپشن سے اس نے لے لی، حضور نے اس کے بارے جہنمی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ ہمارا کیا بنے گا بھائی؟
یہ بڑے بڑے جگیردار، بڑے بڑے وڈیرے، بڑے بڑے وزراء، بڑے بڑے سیاستدان جو ملک و قوم کو لوٹ کے کھا گئے، ان کی وجہ سے، ان کے عیاشیوں کی وجہ سے آج غربت ہے، بے روزگاری ہے، قتل و غارت ہے، بدامنی ہے، ان سے سختی سے حساب لیا جائے گا۔ اب آخر میں سن لیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے ورنہ باتیں تو بڑی ہیں، ہائے ہائے ہائے، آخر میں سن لیں جلدی میں کہ کرپشن کا خاتمہ کیسے ممکن ہے۔ بڑی اچھی بات ہے، 4 قسم کے لوگ اگر اپنی ذمہ داری ادا کریں، انشاءاللہ آج بھی کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ نمبر 1، ارباب طریقت، مشائخ اعظام، بڑے بڑے پیران اعظام جو بڑی بڑی گدیوں کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے مشائخ اعظام کی ذمہ داری ہے، پیر کا کام مریدوں سے صرف پیسے وصول کرنا نہیں ہوتا، پیر کا کام ان کو قرآن و سنت کے احکام سکھانا ہے۔ پیر وہ ہے، شیخ وہ ہے جو لوگوں کو اللہ رسول کے احکام بتائے، ان کی تعلیم و تربیت کرے۔ سب سے بڑی ذمہ داری مشائخ کرام کی ہے، وہ اپنے مریدین کو قرآن و سنت کے احکام سکھائیں، ان کو بتائیں بددیانتی کی سزا یہ ہے، امانت داری کی شان یہ ہے۔ قرآن و سنت، اور ایک ایک پیر صاحب کے مریدین لاکھوں میں ہوتے ہیں، اگر ایک بھی پیر کامل اپنے مریدین کی اصلاح کرے، قرآن و سنت کے احکام بتائے، انشاءاللہ کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ دوسری ذمہ داری ہے مبلغین اسلام کی، علماء کرام کی۔ علماء کا کام اختلافی تقاریر کرنا نہیں ہوتا، ایک دوسرے مسلک کے اوپر کفر شرک کے فتوے لگانا علماء کا کام نہیں ہے۔ علماء کا کام ہے قرآن و سنت کے احکام بیان کریں، لوگوں کی اصلاح کریں، کرنٹ ایشوز کے اوپر بات کریں، برائیوں کو بیان کریں، تاکہ لوگ ڈر جائیں جہنم کا کے بارے سن کر۔ لوگوں کی اصلاح کرنا علماء کی ذمہ داری بھی ہے۔ اور تیسری چیز ہے میڈیا۔ ہمارا میڈیا، پرنٹ میڈیا ہو، الیکٹرانک میڈیا ہو، سوشل میڈیا ہو، اگر ہمارا میڈیا اپنی ذمہ داری صحیح پوری کرے، لوگوں کو صرف وہ برائی کے پروگرام نہ دکھائے، بے حیائی کے ڈرامہ فلمیں دکھانا بند کرے، اچھے اچھے علماء کو دعوت دے، اچھے اچھے سکالرز کو بلائے جو میڈیا کے اوپر آ کے قرآن و سنت کے احکام بتائیں، تاکہ ہمارا ملک کرپشن سے پاک ہو جائے۔ تو تیسرا جو چیز جو کرپشن کو دور کر سکتی ہے وہ میڈیا ہے، اگر وہ اپنا پازیٹیو رول پلے کرے۔ اور چوتھے بڑا اہم وہ ہیں ارباب اقتدار، حکمرانوں کا فرض ہے وہ ایسے سخت قوانین بنائیں، ان کو امپلیمنٹ کریں کہ اس قانون کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہ ہو کوئی کرپشن کرے۔ لیکن یہاں تو جناب جنہوں نے قانون بنانا ہے، جب وہ خود ہی بددیانت ہو جائیں، جب وفاقی وزیر جیسے لوگ، سینیٹر جیسے لوگ کرپشن کی وجہ سے نااہل قرار دیے جائیں، جب بڑی بڑی پارٹیوں کے لوگ کرپشن کی وجہ سے اپنے عہدے سے ہٹا دیے جائیں، جن کے سوئس بینکوں کے اندر اربوں ڈالر پڑے ہوئے ہوں، جنہوں نے کرپشن کو ختم کرنا تھا، جب وہی لوگ بددیانت ہو جائیں تو اس برائی کا خاتمہ کیسے ہوگا؟ یہ 4 قسم کے لوگ جو میں نے عرض کیے ہیں، اگر یہ چاروں لوگ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، انشاءاللہ آج بھی کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے۔ اللہ ہمارے حال زار پہ رحم فرمائے۔ آخر میں ایک گزارش آپ سے کرنا ہے،